السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ کل ہی مدینہ منورہ کے علاقے مہد میں ایک ایسی چٹان دریافت ہوئی جس نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اس کو دریافت کرنے والے ماہرین بھی تعجب اور حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے، کیونکہ ان کے ہاتھ تاریخ کا ایک عظیم خزانہ آ چکا تھا۔ اگر ہم اس کو اس صدی کی سب سے بڑی دریافت قرار دیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں ہے اور اس پہ تحریر کسی عام انسان کی نہیں ہے، بلکہ یہ خلیفہ دوم، مراد نبی، فاتح قیصر و کسریٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کا نقش ہے، جو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا۔ یوں اسے اسلامی نقوش میں سب سے قدیم نقش ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ ویسے حجاز مقدس میں صحابہ اور تابعین کے نقوش بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں، لیکن ان سب کے اندر اس نقش کو سب سے قدیم نقش قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی نقوش ہیں وہ سب اس کے بعد کے زمانے کے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ نقش ان سب میں پرانا ہے۔ اور اس پر سب سے پہلی لائن میں اللہ ولی عمر، دوسری لائن میں بن خطاب، اور تیسری لائن میں فی الدنیا، اور چوتھی لائن میں والآخرہ، اور آخری لائن میں لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس پورے جملے کا معنی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ ہی عمر کے کام بنانے والے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بائیں طرف پتھر کی اصل تصویر ہے اور دائیں طرف ان کی تحریر کو ذرا واضح کر کے دکھایا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور یہ پتھر مدینہ منورہ کے ایک دور دراز علاقے مہد کے اندر ایک پہاڑی علاقے میں دیکھا گیا ہے، اور یہ علاقہ مدینہ منورہ شہر سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں جن کو خود اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا، یعنی تمام صحابہ اللہ کے نبی کے مرید تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی مراد تھے۔ یہ وہی عمر ہیں جن کے آنے پر بیت اللہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے۔ یہ وہی عمر ہیں جو بولتے فرش پر تھے، لیکن ان کی باتیں عرش سے قرآن بن کر اترتی تھیں۔ یہ وہی عمر ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یہ وہی عمر ہیں جن کے سامنے اس زمانے کی 2 عظیم سلطنتیں قیصر و کسریٰ جو سپر پاور تھیں، صفر پاور ہو گئیں۔ اور یہ وہی عمر ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ وہی عمر ہیں جن کو دنیا میں ہی زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی۔ یہ وہی عمر ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ قرآن پاک کو ایک صحیفے میں جمع کروایا۔ یہ وہی عمر ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنے ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک نبی کی تمام صفات موجود ہیں، اللہ ان کو نبی بنا کر بھیجتے۔ اور یہ وہ عمر ہیں جنہوں نے علی الاعلان ہجرت کی اور کہا کہ جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے یا بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے وہ مجھے ہجرت سے روک کے دکھائے۔ اور یہ وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ تمام صحابہ کی شان بتائی جا سکتی ہے، لیکن ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی شان تو دکھائی بھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرمائے ہیں۔ اور جب آپ معاہدہ شریف پہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے، تو جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے فوراً بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے نام بھی آپ کو نظر آئیں گے، تو یوں ان کی شان دکھائی بھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ آج 27 ذی الحجہ ہے، اور اسی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک مجوسی غلام نے فجر کی نماز کے دوران حملہ کر کے ان کو شدید زخمی کر دیا، اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ یکم محرم الحرام 24 ہجری میں اللہ کے حضور تشریف لے گئے۔ اب 1448 ہجری شروع ہونے والا ہے، 4 دن باقی ہیں۔ اس کا معنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو 1424 سال گزر چکے ہیں، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ تحریر اس سے بھی گویا پرانی ہے۔ اب ان کی اس شہادت کے موقع پر ان کے نام کا یہ پتھر دنیا کے سامنے آ جانا، اس میں اللہ تعالیٰ کی معلوم نہیں کیا حکمت ہوگی، لیکن ایک طالب علم ہونے کے ناطے جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے
وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ تو اتنے عظیم لوگ تھے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک بے جان پتھر، بے زبان پتھر ان کے ایمان کی، ان کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے، لیکن لوگوں میں کچھ ایسے شقی القلب لوگ بھی موجود ہیں جو ان کے ایمان کے بارے میں یا ان کی عظمت کے بارے میں، ان کے فضائل اور مناقب کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس پتھر کا ان کی یوم شہادت کے موقع پر سامنے آنا یہ ان کی عظمت کی ایک اور دلیل ہے۔ ویسے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں جن کے اوپر علماء نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان سب کا نچوڑ ایک ویڈیو کے اندر میں نے پچھلے سال یکم محرم الحرام کے موقع پر عرض کیا تھا۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو اس چینل پہ آپ کو مل جائے گی۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں جو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں اس کے اوپر بھی ایک مستقل ویڈیو موجود ہے۔ اگر آپ ان میں سے کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ کیجئے، تو میں انشاءاللہ پھر رپلائی میں اس ویڈیو کا لنک آپ کو دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام اور مسلمانوں کے لیے کی گئی تمام خدمات کو اعلیٰ درجے کی قبولیت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن انہیں اس کا بہترین اجر، صلہ اور بدلہ عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت اور فضل سے ان کے قدموں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔